حضور مدارس کا ایک بجٹ ہوتا ہے نا، وہ چلاتے ہیں، اس بجٹ کے اوپر رہتے ہیں. آپ کے بجٹ میں کوئی کمی ہوئی، زیادتی ہوئی، فیس کیسے کرتے ہیں؟ بچوں کو کیسے افورڈ کرتے ہیں؟ کیسے چلاتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مدارس کا نظام ابتدائی نظام ہوتا ہے اور لوگوں کی ایک مذہبی طور پر بڑی جذباتی وابستگی ہوتی ہے. وہ اسے اپنی زندگی اور موت کی کامیابی سمجھتے ہیں مدارس کو دینا اور چلانا. میں آپ دونوں کی گفتگو سن کے جو میں سوچ رہا تھا کہ آپ نے بتا دیا کہ حالات بہت خراب ہیں، بہت ورس ہیں، اور آپ کی رقت کو دیکھ کے میرا بھی دل خون کی آنسو رو رہا تھا. لیکن ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم ان حالات تک پہنچے کیوں ہیں. نظام کی خرابی اپنی جگہ، ہمارے ہاں رشوت ہے، خیانت ہے، بددیانتی ہے، کام چوری ہے، ہم کام نہیں کرتے. یہ سارے اسباب، انصاف نہیں ہے، وسائل کی عادلانہ تقسیم نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ ہم پہنچے کیوں یہاں تک. حالانکہ ہمارے اوپر حکمرانی وہ کرتے رہے جو آکسفورڈ اور کیمبرج کے پڑھے ہوئے لوگ تھے. کوئی مسجد کے مولوی نہیں حکمران رہے، نہ مدارس کے محتمم رہے، نہ کوئی مفتی کوئی حکمران رہا ہے. ویژنری لوگ، باہر کے پڑھے ہوئے لوگ، بڑے اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ، اکاؤنٹنٹ. تو پھر اس ملک ہمارا یہاں تک کیوں پہنچا؟ میں اس کے لیے ایک قرآن کا راستہ بتاتا ہوں جس کے انحراف کی وجہ سے ہمارے یہ حالات ہیں. میت تو آ گئی، حادثہ ہو گیا، بندہ مر گیا. اب اس پر ماتم کرنے سے تو مسئلے نہیں حل ہوتے نا. اس کے ماتم بھی کریں، تجہیز و تکفین بھی کریں، لیکن حل بھی سوچیں کہ آئندہ اس قسم کے واقعات سے ہم نہ گزریں. قرآن پاک میں رب العالمین نے فرمایا من اعرض عن ذکری فإن لہ معیشۃ ضنکا، کہ جو میرے ذکر سے منہ موڑتا ہے میں اس کی معیشت کو تنگ کر دیتا ہوں. اب ہمارے ہاں ذکر کا ایک معروف معنی ہے کہ اللہ کا ذکر کرنا، قرآن پاک ہے اس کا معنی، تسبیح و تحلیل کرنا. لیکن قرآن نے خود ذکر کا معنی خود متعین کیا ہے. قرآن نے کہا ہے کہ ان هو الا ذکر للعالمین، کہ قرآن ذکر ہے عالمین کے لیے. عالمین کے لیے ذکر کا کیا مطلب ہے؟ کہ ذکر کا معنی عظمت کے نشان، عظمت کا راستہ. یہ ہے قرآن. جو اس راستے پر چلے گا وہ عظمت کے مقام پر پہنچے گا. یہاں بات کو روک دیں، بات کرو. سخاوت بھائی کو شامل کرنا. میں صرف ایک منٹ بات کرتا کہ آگے نہیں ذکر پر میں آگے کرنا چاہتا ہوں نا. اب جب قرآن ہمارے لیے ذکر ہے اور عظمت تک پہنچانے کا راستہ ہے تو وہ کیسے ہم پہنچیں گے؟ آئیے قرآن کی سورہ لقمان کو پڑھ لیجئے. الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات ما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنہ. ہم نے تمہارے لیے زمین و آسمان کو مسخر کر دیا. جو مستسخیر کے اس راستے پر چلے گا ہم اس کے اوپر نعمتوں کو انڈیل دیں گے. دنیا میں جن ممالک نے ترقی کی ہے تو علم اور سائنس سے کی ہے نا. ہم تو یہاں آج تک ایک پینسل بنانے کے قابل بھی نہیں ہوئے. تو پھر روئیں گے نہیں تو اور کیا کریں گے پھر؟ اگر دنیا نے اتنی ترقی کی اور جن کی آپ مثالیں دیتے ہیں تو ہمارے حکمرانوں نے، خواہ وہ کسی بھی طبقے سے حکمران ہوں، انہوں نے اس بات پر کیوں نہیں سوچا؟ ہمارے صحافی 6 بجے سے لے کر رات 11 بجے تک جو ٹی وی ٹاک پر گفتگو کرتے ہیں، کہیں بھی علم اور سائنس کی بات نہیں ہوتی. صحیح نکال رہے. سخاوت بھائی آپ کو شامل کرتا ہوں. یہ جو بات کی شفاعت بھائی نے، یہ بڑی اچھی بات کی. حکم ہم پڑھتے ہیں، ذکر ہم کرتے ہیں، قرآن ہمارے لیے ہے، عمل جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے جن پہ کہ اللہ کی نعمتیں نازل ہو رہی ہیں اور ہوتی چلی جا رہی ہیں. ہم نے اب اس مہنگائی میں صرف یہ غصہ نکالنا ہے یا کچھ عملی اقدام بھی اٹھانے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ. بلال بھائی دیکھیں، ابھی جو گفتگو ہوئی نا اس کے اندر ہم نے رونا بھی رو لیا. ہم نے قرآن مجید فرقان حمید سے تعلیمات بھی لیں اور یقیناً مسلمان وہی ہوتا ہے کہ جو اپنے تمام تر معاملات کو اللہ رب العالمین کے احکام کے سپرد کر دے. اب دیکھیں کہ یہاں پر بات ہو رہی تھی ذکر کے حوالے سے. ذکر ہم کرتے ہیں لیکن ذکر کا حق ادا نہیں کرتے. ذکر صرف یہ نہیں بلال بھائی کہ زبان سے اللہ اللہ کر لیا جائے. ایک بندہ مثال دیتا ہوں، میں کسی کو ڈس ہارٹ کرنے کے لیے یہ بات نہیں کر رہا، صرف مسئلہ سمجھانے کے لیے کہ ایک بندہ دودھ بیچنے پہ بیٹھا ہوا ہے، ادھر سے وہ تسبیح چلا رہا ہو اور ادھر سے جناب ملاوٹ کر رہا ہو اور کہے جی میں ذکر خدا کر رہا ہوں. یہ بات ہماری سمجھ میں آتی ہے. سمجھ میں جو بات یہ نہیں آتی کہ اگر ذکر کرنے والوں پہ اللہ اپنی رحمت کے دروازے کھولتا ہے تو یہ ہندوستان پہ کھولے ہوئے ہیں، یہ امریکہ، انگلینڈ، یورپ پہ کھولے ہوئے ہیں، ہم پہ کیوں نہیں کھلے ہوئے؟ بلال بھائی وہی میں بات کر رہا ہوں کہ زبان سے ذکر نہیں کرنا، ذکر ہم نے عمل سے کرنا ہے، کہ ہمارا عمل اس طرح ہو کہ جو قرآن و سنت کے اہم مطابق. ہم کون سا گھاس کھاتے ہیں کہ ہم نہیں عمل کرتے؟
بلال بھائی میری بات کو ذرا کمپلیٹ ہونے دیں. دیکھیں کہ ایک میں ابھی مثال جو بیان کر رہا تھا نا کہ ایک بندہ اگر دودھ فروش ہے, ادھر سے تسبیح چلا رہا ہے اور ادھر سے دودھ میں پانی ملا رہا ہے, تو وہ دھوکہ کر رہا ہے اپنے ساتھ بھی اور اپنے دین کے ساتھ بھی. ہم نے اگر اس مہنگائی کو کنٹرول کرنا ہے نا اور اس کا سد باب کرنا ہے تو سب سے پہلے ہمیں سودی نظام کو ختم کرنا ہوگا, اور جو امراء لوگ ہیں ان کو عین شریعت کے مطابق اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی. اگر یہ دو کام بھی ہم شروع میں کر لینا تو یقیناً مہنگائی کے اوپر نا کافی حد تک کنٹرول کیا جا سکتا ہے. میں وقفہ لوں گا, واپس آؤں گا اور آپ کی اس بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ اگر سودی نظام ختم کرنے سے آ رہا ہوں تو سودی نظام کے اندر تو آپ جیسے بڑے بڑے اساتذہ جو ہیں انہوں نے اس کو اسلامی بنانے کی بھی پاکستان میں کوشش کر دی ہے, اور پھر حکومت وقت نے عدالتوں سے یہ بھی حکم لے لیا کہ اس کو 20 سال دیے جائیں اور آہستہ آہستہ کیے جائیں. اس کا مطلب 20 سال رگڑا ہی کھانا ہے. اسد بھائی آپ کی طرف آ رہا ہوں. سعادت بھائی نے بڑی اچھی بات کی, انہوں نے کہا دودھ ملانے والا جو ہے وہ ملاوٹ بھی کر رہا ہے اور ساتھ تسبیح بھی پڑھ رہا ہے, تو پھر بیسیکلی غربت تو اس لیے ہوئی کیونکہ وہ منافق آدمی ہے. سو اپنی کردار سازی کریں تو پھر ہم ٹھیک ہو جائیں گے. دوسری بات یہ کہ آپ سود جو ہے وہ ختم کر دیں. اب سود کو ختم کرنے کے لیے علماء اکرام جو ہیں وہ پچھلے 50 سال سے جو ہیں انہوں نے اسلامی بینکنگ نظام بنا دیا پاکستان میں, تو پھر پرابلم کہاں پر ہے؟ بلال میں سمجھتا ہوں کہ جب تک جواب دہی کا احساس, موت کا یقین, اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, یہ 2-3 چیزیں ہمارے اندر پیدا نہیں ہوتی کہ مجھے کہیں پہ جواب دینا ہے, میں نے آخر مرنا ہے. جو سیکولر ہے اس نے تو جواب دینا ہی نہیں ہے. نہیں, میں مسلم کی بات کر رہا ہوں نا, آخر اس کو بھی کہیں نہ کہیں تو جواب دیکھیں. پرسپیکٹو ہم نے بڑا بھی ایک نظام ہے, اس نظام کے اندر وہ اس کو بھی جواب, ہمارا جو جواب دہی کا نا, ایک تو یہ ہے کہ ہم نے اپنے سوسائٹی میں, معاشرے میں, اپنی رایہ میں, اپنے صاحب اختیار اقتدار ہے, یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ احتساب ہے. میں اس سے بھی اوپر جا کے بات کر رہا ہوں کہ اللہ کی بارگاہ میں بھی ہمارا احتساب ہونا ہے, ہم نے وہاں پہ جواب دینا ہے. موت کا ہمیں یقین نہیں ہے. آپ دیکھیں بات ابھی آپ موت کا یقین کر لیں تو ڈالر سستا ہو جائے گا. یقیناً اس سے یہ ہوگا دھوکہ دہی میں فرق آئے گا, میرے پاس ڈالر ہے ہی نہیں. دیکھیں میرے یقین کرنے یا نہ کرنے سے کیا فرق پڑے گا؟ سب دیکھیں بات یہ ہے کہ دھوکہ دہی کیوں ہو رہی ہے, رشوت خوری کیوں ہو رہی ہے. ابھی آپ بات کر رہے ہیں سود, اسی لیے ہو رہی نا کہ جواب دہی کا احساس نہیں ہے, موت پہ یقین نہیں ہے, اللہ میں دیکھ رہا, گورے کو بھی نہیں ہے. سر ہمیں احساس نہیں ہے اس بات کا. سر گورے کو بھی نہیں ہے نا. سر میں مسلم کی بات کروں نا, اپنے معاشرے سوسائٹی کی بات کروں نا, بات یہ ہے کہ ہم ایک مسلم ریاست ہے, اسلامی ریاست ہیں, مسلمانوں کو کیسے کر سکتے ہیں؟ تو میں سب سے پہلے تو اپنے وطن کی, اپنے معاشرے, اپنی سوسائٹی کی بات کر رہا ہوں نا. اور جہاں تک آپ نے بات کی ہے سود کی, یقیناً فَاذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ قرآن کریم میں ہے. ہم رزق تلاش کر رہے ہیں لیکن رضا جو ہمارا رازق ہے ہم اس کی بات سننے کے لیے, اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. خود کا نظام تباہی ہے. میں آپ کی باتوں سے پتہ کیا سمجھ رہا ہوں, جی کہ غربت ختم کرنے کے لیے تبلیغ کو زیادہ تیز کیا جائے. نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھ رہا ہوں, میں جو عرض کر رہا ہوں, پھر میں دوبارہ وہی بات کروں گا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے اندر جواب دہی کا آج احساس ختم ہو چکا ہے. کس کو جواب دہی؟ جی ہم نے اپنے رب کو جواب دینا ہے. ہمیں موت آنی ہے, ہمیں اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے, ہم نے وہاں حساب دینا ہے. امریکہ نے نہیں مرنا, ہندوؤں نے نہیں مرنا, یورپ نے نہیں مرنا, برطانیہ نے نہیں مرنا, صرف ہم نہیں مرنا. ہمیں سب سے پہلے میں دیکھیں میں بات کروں اپنے معاشرے کی, اپنی سوسائٹی کی. سر لیکن ہمارا معاشرہ چاہے وہ اسلامی ہو چاہے غیر اسلامی ہو, جو ہمارا معاشرہ پوری دنیا کے گلوبل سسٹم کا حصہ ہے. ہم اپنے آپ کو الگ اور جدا کر کے بات نہیں کر سکتے. آپ کا اکنامیکل سسٹم جو ہے وہ ورلڈ بینک سے جڑا ہوا ہے, آپ کا بینک جو ہے وہ اسٹیٹ بینک سے جڑا ہوا ہے. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم جناب اگر ایماندار ہو جائیں تو غربت ختم ہو جائے گی؟ سر وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ جب دھوکہ دہی ختم ہو جائے گی, جب رشوت کا بازار ختم ہو جائے گا, جب یہ چیزیں یعنی کہ جو کیا کہتے ہیں کہ چیک اینڈ بیلنس ہوگا, یہ جب چیزیں ہمارے اندر آئیں گی, ہمارے معاشرے میں, سوسائٹی میں, کون لے کر آئے گا؟ جی کون لے کر آئے گا؟ وہی تو میں نے آپ کو بات کہہ دی ہے کہ من حیث القوم, کیا رعایا کیا حکمران, جس سے جتنی چھری لگتی ہے, جو جتنا کاٹ سکتا ہے وہ سارے کے سارا حسب توفیق وہ سارے کاٹ رہے ہیں. اس میں ایک بات میں تھوڑی سی اور عرض کرتا ہوں. دیکھیں بات یہ ہے, ایک وقت تھا مہنگائی کے اوپر لوگ بازاروں میں نکلتے تھے, چیخو پکار کرتے تھے, حکمرانوں کے سامنے روتے تھے, تب حکمران سنتے تھے, اب بھی نکلے ہوئے کوئی نہیں سنتا. میں چھوٹی سی ایک منٹ میں بات ختم کرتا ہوں. ہماری نا کتاب ہے نفحۃ العرب, اس میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے. ایک غلام تھا, اس کا ایک آقا تھا. وہ جو آقا تھا وہ خود میدے کی روٹی کھاتا تھا, اور جو غلام تھا اس کو آٹے کی دیتا تھا, جو بیچنا ہوا آٹا نا اس کی وہ روٹی کھلاتا تھا. اس نے اسے کہا مجھے بیچ دو, اس نے اسے بیچ دیا. وہ جب دوسرے غلام آقا کے پاس گیا تو وہ کیا کرتا تھا کہ جو بوسی روٹی ہے نا, باسی روٹی کھاتا تھا اور اس کو روٹی نہیں کھلاتا تھا. اس نے اسے بھی کہا. وہ تیسرے کے پاس گیا تو وہ خود نہیں روٹی کھاتا. اس نے کہا کہ میرے لیے بھی کما کے تم نے لانا ہے, کہ وہ خود بھی کھاؤ مجھے بھی کھلاؤ. خود بھی کھاؤ مجھے بھی کھلاؤ.